نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پچھلے 2 لیکچر سماعت فرما چکے، ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہے تھے جو آپ رموز بے خودی میں لے کے آئے، جس کا عنوان آپ نے قائم کیا درمان حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، یعنی اسلامی آزادی اور سانحہ کربلا کے راز کی وضاحت میں، جس میں آپ نے سانحہ کربلا کے راز کی وضاحت کی اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ تو اس کے پہلے 2 حصے آپ سماعت فرما چکے، آج الحمدللہ ہم اس کے تیسرے حصے میں ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے پہلے اور مجموعی طور پر 70ویں شعر کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں 70ویں شعر میں لکھتے ہیں، بہر آں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلی نعم الجمل۔ آپ لکھتے ہیں کہ ملتوں میں سب سے بہتر اور افضل ملت یعنی ملت اسلامیہ کے شہزادے کے لیے، ملت اسلامیہ کے شہزادے کے لیے، بہر آں شہزادہ یعنی اس شہزادے کے لیے، خیر الملل کہ جو ملتوں میں سب سے بہتر ملت ہے، اس ملت کے شہزادے کے لیے، دوش ختم المرسلین، ختم المرسلین کے مبارک کندھے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھے، نعم الجمل کتنی خوبصورت آپ کے وہ مبارک کندھے جو آپ کی سواری بنے، یعنی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام آپ سوار ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر۔ تو یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں مبارک شانوں پر سوار فرما کے آپ بازار میں جا رہے تھے، تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ واہ واہ سبحان اللہ کتنی پیاری سواری ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں، سوار بھی تو کتنے اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس شعر میں۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے اور مجموعی طور پر اس مضمون کے 18ویں شعر کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی این مصرع از مضمون او، شوخی این مصرع از مضمون او۔ اس میں اقبال لکھتے ہیں کہ عشق غیور امام حسین علیہ السلام کے خون سے ہی سرخ رو ہوا۔ عشق غیور یعنی یہ غیور عشق، غیرت مند عشق، یہ امام حسین علیہ السلام کے خون سے ہی سرخ رو ہوا، اسے آپ ہی کے خون سے کامیابی نصیب ہوئی، آپ ہی کے مبارک خون سے عزت ملی اس غیور عشق کو۔ آگے آپ لکھتے ہیں 2nd مصرع میں، شوخی ای مصرع از مضمون او، کہ انہی کے مضمون سے ہی اس مصرع میں شوخی پیدا ہوئی، یعنی اس میں تیکھا پن آیا اور انوکھا پن آیا یا نکھار پیدا ہوا، یعنی آپ ہی کے مضمون کی وجہ سے، مراد یہ کہ آپ ہی کے ذکر خیر کی وجہ سے اس مضمون میں، اس کلام میں تیکھا پن پیدا ہوا، انوکھا پن پیدا ہوا اور حسن پیدا ہوا اور نکھار آیا آپ ہی کے کلام کی وجہ سے اور آپ ہی کے مبارک مضمون کی وجہ سے اور آپ ہی کے مبارک نام کی وجہ سے اور آپ ہی کے مبارک ذکر کی وجہ سے یہ کلام حسین بن گیا۔ تو چلتے ہیں آج کے تیسرے اور مجموعی طور پر 19ویں شعر کی طرف۔ 19ویں شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ درمیان امت آ کیواں جناب ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب، ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب۔ اب لکھتے ہیں کہ امت میں امام حسین علیہ السلام کا رتبہ آسمان کے برابر تھا، یعنی اس امت میں، ان امتیوں میں آپ کا مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان بلند ہے، تو اس طرح آپ کا بلند رتبہ اور بلند مقام تھا۔ آگے 2nd مصرع میں لکھتے ہیں، ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب، اور آپ کا مقام امت میں ایسے ہی بلند ہے کہ جیسے
اللہ کے کلام میں سورہ اخلاص کا مقام ہے۔ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص کا جیسے کلام اللہ میں مقام ہے، ایسے ہی آپ کا اس امت میں مقام ہے، یعنی بہت بلند مقام ہے۔ یعنی جیسے کلام اللہ میں سورہ اخلاص کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، اسی طرح امت میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص مقام اور ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے چوتھے اور مجموعی طور پر 20ویں شعر کی طرف۔ 20ویں شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آید پدید، عید و قوت از حیات آید پدید۔ اب لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید پلید، یہ دو قوتیں ہیں جو زندگی میں ظاہر ہوئیں، یہ دو قوتیں ہیں جو زندگی میں ظاہر ہوئیں۔ موسیٰ و فرعون، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، و شبیر و یزید اور حضرت سیدنا امام حسین۔ تو یہ شبیر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ شبیر و یزید اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور یزید، یہ دو طاقتیں ہیں، یہ دو قوتیں ہیں جو زندگی میں ظاہر ہوئیں۔ این دو قوت، یہ دو قوتیں، یہ دو طاقتیں از حیات آید پدید، یہ اس دنیا میں اس زندگی میں ظاہر ہوئیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ نیکی کی قوت ہیں، یہ خیر کی قوت ہیں، جبکہ فرعون اور یزید یہ شر کی قوت ہیں، یہ شر کی قوت ہیں۔ یہ دو قوتیں ابتدا سے چلی آ رہی ہیں اور ان میں ابتدا سے ہی کشمکش رہی ہے اور ابتدا سے ہی ان میں جنگ رہی ہے، ابتدا سے ہی ان میں جھگڑا رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے اور ان کے طرز عمل پر چلنے والے ہوں گے اور ان کی سوچ اور فکر کے حامل ہوں گے، یعنی اہل حق ہوں گے، تو وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوں گے، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی طرح جو فرعون کے حواری ہوں گے یا یزید کے حواری ہوں گے اور اس کی سوچ فکر پر عمل پیرا ہوں گے، تو وہ ہمیشہ باطل کے پیروکار ہوں گے، وہ اہل باطل میں سے ہوں گے۔ تو ہمیشہ ان کے مقابلے میں وقت کا موسیٰ اور وقت کا حسین یعنی حسینی فکر کا علم بردار ان کے خلاف ہمیشہ علم بغاوت بلند کرے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے 5ویں اور مجموعی طور پر 21ویں شعر کی طرف۔ 21ویں شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ آپ لکھتے ہیں کہ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے، کس حقیقت کی؟ کہ حق قوت شبیری سے ہی زندہ رہتا ہے، حق قوت شبیری سے ہی یعنی حسینی قوت سے ہی زندہ رہتا ہے، حق ہمیشہ قوت شبیری سے ہی زندہ رہتا ہے۔ زندہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، از قوت شبیریت، یہ قوت شبیری سے ہی حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ باطل آخر داغ حسرت میری است، اور جبکہ باطل آخر کار حسرت کی موت کا نشانہ بن جاتا ہے، جبکہ باطل آخر کار حسرت کی موت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے اور آپ کی فکر پر عمل پیرا لوگ ہی اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، یعنی حق کو زندہ رکھتے ہیں، حق کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو باطل آخر کار حسرت کی موت مر جاتا ہے، یعنی حق کا بول بالا قوت خیر سے ہوتا ہے، جبکہ باطل قوتوں کا انجام ذلت و خواری ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے چھٹے اور مجموعی طور پر 22ویں شعر کی طرف۔ 22ویں شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: چو خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب خلافت نے قرآن سے تعلق توڑ لیا، یعنی مراد کہ جب خلیفہ نے قرآن سے اپنا تعلق اپنا رشتہ ختم کر لیا اور قرآن سے ہدایت لینا ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور من مانی کرنے لگا، جب خلیفہ سلطان جب من مانی کرنے لگا، تو آگے لکھتے ہیں کہ حریت را زہر اندر کام رے، تو حریت یعنی آزادی کے حلق میں زہر ڈال دیا گیا، تو آزادی کے حلق میں زہر ڈال دیا گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ جب خلیفہ وقت اور سلطان وقت نے قرآن سے تعلق توڑ لیا تو اس کی آزادی بھی
سلب کر لی گئی، اس کی آزادی بھی اس سے پھر چھین لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے 7ویں شعر کی طرف، اور یہ مجموعی طور پر اس مضمون کا 23واں شعر ہے۔ 23ویں شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: خواست آ سر جلوائے خیر الامم، چوں صحاب قبلہ بارہ در قدم۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ حالت دے کر بہترین امت کا جلوہ، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام، بہترین امت کا جلوہ یوں اٹھا چوں صحابے قبلہ بارہ در قدم، کہ جیسے قبلے کی جانب سے برسنے والا بادل اٹھتا ہے، جیسے قبلے کی جانب سے اٹھنے والا برسنے والا بادل اٹھتا ہے، اس طرح یہ جلوہ حق، یہ خواست آ سر جلوائے خیر الامم، یعنی امت میں سے بہترین امت، امتوں میں سے جو بہترین امت ہے، یعنی امت محمدیہ، اس میں سے ایک جلوہ، یعنی اس سے مراد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے، یہ ایک جلوہ یوں اٹھا کہ چوں صحابے قبلہ بارہ در قدم، کہ جیسے قبلے کی جانب سے برسنے والا بادل اٹھتا ہے، جب وہ برسنے والا بادل اٹھتا ہے تو ہر طرف جل تھل کر دیتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے 8ویں شعر کی طرف، اور یہ مجموعی طور پر 24واں شعر ہے۔ 24ویں شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: بر زمین کربلا بارید و رفت، بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویرانہ کارید و رفت۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ بادل سر زمین کربلا پر برسا اور چھٹ گیا۔ یہ قبلے کی طرف سے اٹھنے والا بادل، مراد مکہ سے اٹھنے والا یہ بادل، یہ سرزمین کربلا پر برسا اور چھٹ گیا۔ لالا در ویرانہ کارید و رفت، اور ویرانوں کو لالا زار بنا دیا اور چلا گیا، اور ویرانوں کو لالا زار بنا دیا اور چلا گیا، یا ویرانوں کو لالا زار بنا کے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا میں یزیدیوں پر بادل کی مثل برسے، بادل کی مثل برسے، اور ایسے برسے کہ رہتی دنیا تک یزیدیوں کو بے نقاب کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کفر و الحاد کے ویرانے میں اپنے خون شہادت سے ایسی آبیاری کی کہ وہ ویرانہ ملت اسلامیہ اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لالا زار بن گیا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے وہ شہادت پیش کی، اپنا وہ مبارک خون پیش کیا، اور اپنے مبارک خون سے وہ آبیاری کی کہ رہتی دنیا تک آپ نے دین اسلام کو مضبوط قلعہ بنا دیا۔ یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام یہ دین کی حیات بن گئی، یہ دین اسلام کی حیات بن گئی۔ تو آخر میں اس شعر پر بات ختم کروں گا کہ سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔